أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا یہ سورہ مریم ہے. شروع سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع سے ہو رہا تھا. کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا. اس کے بعد اب دوسرے طبقے کا ذکر ہوا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. دیکھیے اللہ تعالی نے جو روحیں دنیا میں بھیجی ہیں جنہیں جسم عطا کیا ہے، یہ روحیں دو طرح کی ہیں. کچھ تو سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، اور کچھ شقی القلب اور بدبخت ہیں. قرآن پاک میں اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. ہم نے جو انسانوں کو دنیا میں بھیجا وہ دو طرح کی طبیعت رکھنے والے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کی طبیعتیں پاکیزہ ہیں، وہ نیک بخت ہیں، سعید ہیں، اور کچھ لوگوں کی طبیعتیں خبیث ہیں، وہ بدبخت ہیں اور ان کا راستہ سب سے ہمیشہ الگ ہی رہتا ہے، وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں. پتہ چلا کہ انسان اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے لحاظ سے دو قسم کے ہیں. ایک سعادت مند ہیں اور ایک شقاوت پسند ہے. اہل سعادت کی پیشوائی کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے نہایت برگزیدہ شخصیتیں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ اہل سعادت ان کو دیکھ کر ان کی نقل کریں اور اپنے عقائد اور اعمال میں انہی کی تقلید کریں. تو اہل سعادت کے پیشوا انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. اس لیے جو پاکیزہ روح رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب انبیاء علیہ السلام مل جاتے ہیں تو بس انہی کے ہو رہتے ہیں. ہر عمل میں اپنے انہی کی تقلید کرتے ہیں اور اپنے ہر کام کو نبی کے ہی نقش قدم پر چل کر انجام دیتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر بھی عطا فرمائی. ان کی عمر کے سلسلے میں
250 سال سے لے کر 400 سال تک کے اقوال ملتے ہیں۔ اللہ نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی۔ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ کاشتکار لوگ تھے۔ باپ بھیجتا تھا زمین کی نگرانی کرنے کے لیے، کھیت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، باغات کی نگرانی کرنے کے لیے، اور وہ زمانہ ابھی اسلام کا زمانہ نہیں تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، وہ زمانہ نصارہ کا تھا، نصرانی دین اس وقت دنیا میں رائج تھا۔ باپ بھیجتا ان کو زمین جائیداد کی دیکھ ریکھ کے لیے، اور یہ وہاں جاتے تو راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا تھا، وہاں پر پادری لوگ رہتے تھے، اس زمانے کے وہی بزرگ تھے، وہی اہل علم تھے، ان کے یہاں علمی مجلسیں ہوتی تھی۔ یہ باپ بھیجتا ان کو کھیت میں، جا کر کے وہاں گرجا گھر میں نصارہ کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنتے، علم کی باتیں سنتے۔ انہیں وہ مجلس اچھی لگتی تھی۔ اب روزانہ کے ہی معمول بن گیا تھا کہ گھر سے نکلتے تھے کھیت کی دیکھ ریکھ کے لیے، اور پتا چلا کہ وہ کھیت میں تو جھانکنے بھی نہیں گئے، وہ تو جا کر کے وہاں علمی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح ان کی زندگی کا آغاز اس طرح سے ہوا۔ بچپن میں یہ دلچسپی تھی، جب بعد میں پتا چلا تو باپ نے بڑی سختی کیا ان کے اوپر کہ تم تو ہمارا سارا بیڑا ہی غرق کر دو گے، میں تمہیں اپنے کام کاج کے لیے بھیجتا ہوں، تم جا کر کے ان ملاؤں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہو۔ مگر وہ باز نہیں آئے۔ آخرکار باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ مگر انہوں نے اس زمانے کے جو رہبان تھے، علماء نصارہ، ان کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی طرح سے بھی نہیں ساتھ چھوڑا۔ ابھی تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر نصارہ کا مذہب رائج تھا۔ نصارہ کے علماء اس بات کو بیان کرتے، چونکہ انجیل کے اندر آیتوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے کا پیغمبر اب آنے والا ہے، دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو باقاعدہ یہ بھی فرمایا تھا کہ بھئی میں تو صرف اسی نبی آخر الزمان کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، اصل نبی تو وہی ہوں گے جن کی شریعت پوری دنیا میں نافذ ہوگی اور پوری دنیا میں چلے گی اور قیامت تک چلے گی۔ سارے انبیاء پیچھے سے خبریں دیتے چلے آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خبر دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اسی لیے بھیجے گیا ہوں۔ انجیل کے اندر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات بھی ذکر کی گئی تھی، مثلا وہ کہاں پیدا ہوں گے، ان کا دار الہجرت کہاں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہجرت بھی کریں گے، ان کی سلطنت کہاں پر قائم ہوگی یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا، ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس کی دنیا کو تلاش تھی۔ بہرحال یہ اس پادری کے یہاں رہے، اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے پادری کے یہاں گئے، پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں گا، تو انہوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جانا، فلاں جگہ پر وہ بزرگ رہتے ہیں تم ان کے پاس چلے جانا۔ اس طرح یہ اپنی زندگی کے اوقات گزارتے رہے، یہاں تک کہ جب آخری رہبان اور آخری عالم کے پاس پہنچے اور ان کی خدمت میں کافی دن تک رہے اور ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے بھی انہوں نے پوچھا کہ حضرت
اب آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ کیونکہ پچھلے پیر اپنے بزرگوں سے یہ پوچھتے رہے کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں گا، لوگ بتاتے رہے۔ آخری بزرگ اس کے جب انتقال کا وقت ہوا اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب نبی آخر الزمان کی صبح طلوع ہونے والی ہے، بالکل وہ آیا چاہتے ہیں، ایسے ہی گویا سحری کا وقت ہو گیا ہے، اب سحر ختم ہونے کے بعد میں طلوع آفتاب ہونے والا ہے، تو میں تو جا رہا ہوں مگر نبی آخر الزمان اب آ رہے ہیں، ان کو تلاش کرنا اور بس انہی کے پاس چلے جانا، اب تمہیں کہیں کسی اور بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری ولایتوں کا سرچشمہ اور نبوت کا سرچشمہ آخری پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر ان کو میں کہاں تلاش کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی پیشین گوئی جو انجیل میں آئی ہے وہ ہے کہ وہ کھجوروں کے باغات وہاں پر ہوں گے، نخلستان ہوگا، اب تلاش کر لینا، اب اس سے زیادہ نام تو نہیں آیا ہے، تلاش کر لینا۔ اتفاق کی بات کی ان کو غلام بنا کے بیچ بھی لیا گیا تھا، لوگوں نے ان کو غلام بنا کے بیچ ڈالا بازار میں، اور ادھر مدینے کا کوئی آدمی ملک شام میں گیا ہوا تھا، وہاں ان کی بولی ہو رہی تھی کہ کون خریدے گا، یہ مدینے کے یہودی نے ان کو خرید لیا اور خرید کر کے لے کر کے مدینے آ گیا، یہاں اس کے یہاں رہتے رہے اور کافی وقت گزر گیا، اچانک اطلاع ملی کہ آخری زمانے کے پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ دنیا دوڑ پڑی، یہ تو انہی کی تلاش میں تھے ہی پہلے سے، جب معلوم ہوا تو سب آئے، یہ بھی ہے ملاقات۔ تینوں نے حضور کو آزمایا، اس لیے کہ انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی، اس نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ خیرات نہیں کھائیں گے، ہاں ہدیہ اور تحفے کے طور پر جو کچھ دیا جائے گا وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ تو پہلے دن جب آئے تو تھیلے میں کچھ کھجوریں لے کر کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی دوسرے لوگوں میں بانٹ دو جو اس کے مستحقین ہیں۔ حضور نے اس میں سے ایک کھجور بھی نہیں کھایا، دوسرے لوگوں کو بٹوا دیا، خاموش رہے۔ یہ تو جانتے ہی تھے کہ کیا کس نیت سے آئے ہیں، یہ تو آزمانے کے لیے آئے تھے، چلے گئے۔ ایک دن دوسرے دن پھر آئے، اب کھجوریں جو لے کر کے آئے تو پھر حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے سب سے پہلے اس میں سے نکال کر کے کھجور خود کھایا، اور اس کے بعد بقیہ کھجور جو لوگ موجود تھے ان کو سب کو بٹوا دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی کو مکمل یقین ہو گیا کہ وہ جو علامات بتائی گئی تھی اس کے پہلے وہ ساری علامات ان کے اندر موجود ہیں، بس اسی وقت حضور کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا مجھے بیعت فرما لیجیے، میں تو آپ ہی کے انتظار میں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو غفار میں ہیں، اطلاع ملی کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مکے والے ان کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری بھاگے ہوئے مکے آئے، پہچانتے نہیں تھے، 2 دن قیام کیا،
کہ اندازہ ہو جائے، اس لیے کہ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کسی سے پوچھ لیں گے تو لوگ میرے دشمن بن جائیں گے۔ بہرحال وہ بات لمبی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کو تلاش کر لیا، حضور کے پاس پہنچ گئے، اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ذر اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، ابھی مکے کے حالات بہت خراب ہیں، اگر تمہیں جان جائیں گے کہ یہ محمد پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہے تو تمہیں ستائیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور اپنا مسلمان ہونا ابھی ظاہر نہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں تو اسی کی تلاش میں تھا، مجھے حق مل گیا، اب میں حق کا اعلان کیے بغیر خاموشی کے ساتھ چلا جاؤں گا؟ یہ نہیں ہوگا، میں خانہ کعبہ چل رہا ہوں اور حرم شریف میں کھڑے ہو کر کے اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمارا بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان حضرات کو کون پکڑ کے لایا تھا مسلمان ہونے کے لیے، ان کو کون گیا تھا لانے کے لیے کہ تم چلو حضور بلا رہے ہیں؟ ان کو پہلے ہی سے تلاش تھی نبی آخر الزماں کی، نہ انہوں نے اپنی زمین دیکھا، نہ جائیداد دیکھی، نہ انہوں نے اپنا کاروبار دیکھا، نہ انہوں نے کسی چیز کو اپنا سمجھا۔ جب حضور مل گئے تو شمع کے پتنگوں کی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے چھاپ کر کے بیٹھ گئے۔ سارے صحابہ کا یہی حال ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کو حق کی تلاش ہوتی ہے، جو پاکیزہ روحیں ہیں ان کو اپنے پیشوا کی تلاش ہوتی ہے، اور جب مل جاتا ہے پیشوا تو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا تو کافر کو بھی ملی ہوئی ہے، اگر مسلمان نے اپنی زندگی اس میں گنوایا تو کیا گنوایا، کیا کیا اس نے؟ بات مختصراً بتانا یہی ہے کہ جو پاکیزہ روحیں ہیں وہ حق کی تلاش میں رہتی ہیں، اس کی طلب رہتی ہے، جستجو رہتی ہے، اور جب وہ حق مل جاتا ہے تو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام حضرات صحابہ کا یہی حال ہے، کسی کو نہ بلا کے مسلمان بنایا گیا ہے، نہ زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے، یہ اپنے نفس کی پاکیزگی ہے کہ پاکیزہ روحیں حق کی تلاش میں رہتی ہیں، حق مل جاتا ہے اسی سے چمٹ جاتے ہیں۔ اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ نبی کے پاس رہ کر کے بھی دین سے اور ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خاندان کے لوگ بھلے پاس میں رہتے ہیں مگر دین سے اور دین کے نور سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، انہیں نفرت ہوتی ہے حق سے، اس لیے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اپنی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے انسان دو قسموں میں تقسیم ہے، کچھ پاکیزہ روح رکھنے والے ہیں، کچھ گندی روح والے ہیں۔ پاکیزہ روح کے پیشوا انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور گندی روحوں کی پیشوا خود ان کی طبیعت ہوتی ہے، یہ فرق یاد رکھیے۔ پاکیزہ روحوں کے پیشوا انبیاء علیہ السلام اور گندی روحوں کے پیشوا خود اس کی طبیعت، خواہش نفس، کہ اپنے من کی چاہت جو جی میں آئے وہ کرے۔ یہ پیشوا دونوں کے الگ الگ ہیں۔ پہلی شروع کی آیتوں میں اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ پاکیزہ روحوں کے پیشوا یہ حضرات ہیں۔
اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدی. اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ حق دکھا دیا ہے اور تم لوگ بس انہی کی اقتدا کرو. یا اقتدا کے معنی آتے ہیں ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، بس انہی کی اقتدا کرنا اللہ پاک نے فرما دیا. اور میں نے بتایا جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان گندی لوگوں کے جو پیشوا ہیں ان کا بھی ذکر فرما دیا. ان کے پیشوا خود ان کی طبیعت ہے، اب ان کی خواہش نفس ہے. فرما دیا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. یہ جو ناخلف لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے. اطاعت ان کے اندر نہیں ہوتی، ان کے اندر منمانی ہوتی، اپنے دل کی خواہش پر چلتے. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. بس یہ نماز کا خلاصہ میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ نماز کا خلاصہ ہے انابت اللہ، رجوع اللہ، اللہ سے لو لگانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. نماز میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے لو لگاتا ہے. تو نماز جو ہے رجوع اللہ پر مشتمل ہے، اس لیے نماز کا ذکر فرمایا کہ وہ نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور اپنی خواہش نفس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. بس یہ جب اپنے نفس کی خواہش کے اب کا پیچھا انہوں نے کر لیا، اس کی تقلید کرنا شروع کر دیا، تو انبیاء سے رشتہ ٹوٹ گیا. چونکہ پاکیزہ روحوں کے پیشوا انبیاء علیہ السلام اور گندی خبیث روحوں کی پیشوا خود ان کی طبیعت ہوتی ہے، تو یہ نبی کی پیروی چھوڑ کر کے اپنی خواہش کی پیروی پر میں لگ جاتے ہیں. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اب گمراہی ان کا مقدر بن چکی ہے، اب یہ گمراہی میں ہی جائیں گے. یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں اور اب یہ بدراہ ہو گئے ہیں، منزل سے دور ہو گئے ہیں. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. آگے فرمایا گیا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع میں بھٹک جاتے ہیں مگر بعد میں کوئی رہنما مل جاتا ہے جو ان کو صحیح راہ دکھا دیتا ہے تو صحیح راستے پر آ جاتے ہیں. یہی تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی گمراہی کا احساس کرتے ہیں، اپنی بے راہی کو محسوس کرتے ہیں اور توبہ کی توفیق ان کو مل جاتی ہے، پھر واپس الٹے قدم ایمان کی طرف چلے آتے ہیں. یہی لوگ ہیں توبہ کرنے والے. توبہ اسی کا نام. توبہ کفر و شرک سے بھی ہوتی ہے اور توبہ گناہ اور معصیت سے بھی ہوتی ہے. اہل ایمان سے گناہ ہو سکتا ہے مگر گناہ پر قائم اگر رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اگر توبہ نصیب ہو جائے اور پھر واپس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے گا اور راہ ہدایت ان کو مل جائے گی. اور جو لوگ کفر و شرک میں ہیں ان کو اپنے اوپر نظر ثانی کا موقع مل جائے اور اپنی گمراہی ان کو محسوس ہونے لگے اور وہ توبہ کر لیں اور ایمان میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کیا اس کی بھی قدر کی جاتی ہے. ایسے لوگوں کو بھی راہ حق مل جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے اور منزل مل جاتی ہے. تو توبہ بھی بڑی چیز ہے مگر توبہ ہوتی ہے اپنے گناہ کا احساس کرنے کے بعد. یاد رکھیے گا. اس لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آدمی کو بھلے برے کی تمیز ہو جائے اور یہ تمیز انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو یا تو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، احادیث رسول اللہ کو سنتے ہیں، یا پھر نبی کی صحبت مل جائے اور نبی نہ ملے تو کم سے کم کسی اللہ کے ولی کی صحبت مل جائے. جو لوگ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ایسی صحبتیں میسر ہوتی ہیں، انہی لوگوں کو پھر صحیح اور غلط
اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. جب یہ تمیز ہو جاتی ہے تب آدمی اپنے عمل پر غور کرتا ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا کردار کیسا ہے، بھلا ہے کہ برا ہے. تو اصل چیز ہے بھلائی اور برائی کی تمیز کا ہو جانا. اگر یہ تمیز ہو گئی سمجھ لیجیے بہت بڑی دولت مل گئی. اب انشاءاللہ راہ حق دور نہیں ہے، لیکن جب تک تمیز نہیں ہوتی ہے خیر اور شر میں تب تک منزل بہت دور. یہی فائدہ ہوتا ہے دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا. یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کو صحیح اور غلط میں تمیز ہو جاتی. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قریش مکہ کے بیچ میں رہتے تھے تو حضور کی عداوت دل میں پیدا ہو گئی. آخر تلوار لے کے نکل پڑے کہ آج میں محمد کا ہی صفایا کر دوں گا، جھنجھٹ ختم ہو جائے. اس وقت دل کے جذبات کیا تھے؟ حضور کی عداوت اور حضور کی مخالفت، یہ دل کے جذبات. اور جب حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ عمر بدل گئے، طبیعت بدل گئی، ذہن بدل گیا. حضور نے گریبان پکڑ کے پوچھا، مقصد حضور سمجھ رہے تھے کہ کس ارادے سے آ رہے ہیں. حضور نے گریبان پکڑ کے پوچھا کہ عمر تم اپنی شرارت سے باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی غلامی ہی دکھانے تو آیا ہوں. اسی وقت اسلام قبول کر لیا، حق کو قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو. مجلس ہی کا اثر تو بڑا، مجلس بڑی چیز. اہل ایمان کی مجلس سے جو دور ہوگا وہ ایمان سے دور ہو جانے کا خطرہ ہے. اور جو اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھے گا اسے ایمان کا نور یقینی طور پر ملے گا. اللہ من تاب، تو یہ ہے گناہ کا احساس، بھلے برے میں تمیز، خیر اور شر کی پہچان اگر آدمی کو میسر ہو جائے اسی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اور جب توبہ کی توفیق ہو گئی اب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اب اپنے عمل کو درست کر لیا تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اب یہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، جنت میں جائیں گے اور ان کے کسی بھی نیک عمل کے بدلہ دینے میں ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی. یہ جنت کیسی ہوگی؟ ارشاد فرمایا گیا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. اب تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمیشہ سدا بہار جنت ہوگی، ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی. جنت کے معنی باغ کے آتے ہیں، باغ میں پیڑ پودے ہوتے ہیں، مگر وہ جنت جس کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اس جنت میں اور یہ دنیا کے باغات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے باغ میں کبھی پتا ہرا رہتا ہے، کبھی پیلا ہو جاتا ہے، کبھی پتا رہتا ہے، کبھی جھڑ جاتا ہے، کبھی اس پر پھل پھول آتا ہے، کبھی نہیں رہتا، کبھی وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، کبھی خشک ہو جاتا ہے. دنیا بھر کے تغیرات اس کے اندر ہوتے رہتے ہیں. ہر پیڑ میں آپ کو ہر زمانے میں پھل نہیں مل سکتا، اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ پھل ملے گا. ٹائم ختم ہو گیا پھل نہیں ملے گا. کٹہل آپ کہیں پائیں گے؟ آم کہیں پائیں گے؟ موسم نہیں ہے، پیڑوں میں پھل نہیں آتے اس وقت.
ٹائم پر، مگر وہ جنت جس کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا اہل ایمان سے، وہ ایسی ہوگی جس پر کبھی پتجھڑ نہیں آئے گا، اس کی شادابی میں کبھی فرق نہیں آئے گا، اس کے پھل کسی موسم کے محتاج نہیں ہوں گے، ہر وقت وہ پھل دے رہے ہوں گے، ہر وقت ان سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، پھولوں سے خوشبو پھیل رہی ہوگی، اور گچھے اس کے اوپر ہمیشہ لگے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے وہ درخت ایسے نہیں ہوں گے کہ جو صرف کھانے ہی کا پھل دے، انسان کی ساری ضروریات کے پھل اس کے اندر ہوں گے، انہی پھلوں سے کپڑا نکلے گا، انہی پھلوں سے زیور نکلے گا، انہی سے آرائش و زیبائش کا سارا سامان نکلے گا، اور انہی پیڑوں سے کھانے کا بھی سارا سامان کھائے گا۔ یہ ہوگی جنت، اسی کو جنت عدن فرمایا۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ اس جنت کے باغ و بہار میں کبھی تنزل نہیں آئے گا، فرق نہیں آئے گا، سدا بہار ہوں گے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنت کبھی خشک نہیں ہوگی، اس کے پیڑ پودے سوکھ کر کے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ پیڑ لگاویں یا جتنے پیڑ لگے ہوئے ہیں کتنا دن رہتے ہیں؟ بہت چلیں گے، 100-200 سال تک چل جائیں گے، بہت اچھے پیڑ ہوں گے، ورنہ آج کل تو اب تو 10 سال 5 سال میں ہی پیڑ خشک ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا لگانا پڑتا ہے۔ ساری زمینوں پہ پیڑ لگتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں، یا آدمی اپنی ضرورت کے لیے کاٹ لیتا ہے، نہیں کاٹتا ہے تو وہ خود ہی خشک ہو جاتے ہیں، ہٹا دینا پڑتا ہے۔ وہ جنت کے باغات ایسے نہیں ہوں گے، دنیا کے باغات پر اس کو قیاس نہ کرو۔ وہ جنت عدن ہے، عدن کے معنی آتے ہیں ہمیشہ برقرار رہنے، تغیر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اہل جنت جنہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی ان کو نکالا بھی نہیں جائے، بلکہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں یہ خیال ہونے لگے کہیں ایسا نہ ہو کبھی مجھ کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو پروردگار عالم کی جانب سے ان کو یہ آواز آئے گی، گویا پروردگار عالم کی جانب سے یہ خبر ان کو دی جائے گی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اہل جنت ہیں نہ انہیں جنت سے نکلنے کا کوئی رنج ہوگا، اور یہاں ضروریات نہ پوری ہونے کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا، یعنی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جنت میں اہل جنت کے لیے ہر اشتہا کی چیز موجود، یعنی ادھر خواہش ہوئی اور ادھر موجود، جس چیز کی بھی خواہش کرے گا فی الفور موجود اللہ۔ تو فرمایا یہ جنت عدن ہوگی جس کا اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، یہ جنت ہمیشہ والی جنت ہوگی، اور یہ وعدہ حق تعالی شانہ نے اس حال میں کیا ہے کہ تمہاری نظروں سے وہ اوجھل ہے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ جنت کا وعدہ کیا گیا اہل ایمان سے، اور دوزخ کی وعید سنائی گئی بے ایمانوں کو، دونوں جو ہیں وہ نظر کے سامنے نہیں ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام کا پیرو ہے وہ اس کو مانتا ہے، یقین کرتا ہے، اس کا اعتقاد رکھتا ہے، اور کل جب سارے پردے ہٹ جائیں گے اور حقائق سامنے آ جائیں گے تو ساری بات اپنے آپ کھل جائے گی۔ اسی لیے ایمان بالغیب معتبر ہے، دیکھ لینے کے بعد کون نہیں مانے گا، مگر وہاں بہت ایمان لائیں گے تو کیا فائدہ۔ ایمان بالغیب معتبر ہے اللہ کے یہاں، کیوں؟ اللہ پر یقین، رسول اللہ کی زبان کی صداقت پر یقین کی وجہ سے آدمی یہاں مانتا ہے، دیکھا نہیں ہے۔
اس لیے مانتا ہے کہ رسول کی زبان سچی ہے، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ اللہ پاک کا کلام سچا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی غلط بات اور کوئی جھوٹی بات نہیں آئی ہے، اس پر یقین کامل ہوتا ہے، اس لیے مومن اس پر ایمان لاتا ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور دیکھ لینے کے بعد تو ہر آدمی جنت کو مانے گا، دوزخ کو دیکھ لینے کے بعد ہر آدمی دوزخ کا یقین کرے گا اور دوزخ سے نکلنے کی خواہش کرے گا، مگر اب کیا ہوتا ہے، وہ وقت نکل چکا ہوگا۔ تو فرمایا التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اللہ رحمان مہربان نے اپنے بندوں سے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی، اور اس کا اور یہ وعدہ بن دیکھے ہوا ہے، یعنی وعدے پر ہمیں یقین ہے، دیکھا نہیں، مگر اتنا یقین ہے کہ دیکھنے کے بعد یقین میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کعبہ شریف کا یقین ہے کہ مکہ شہر کے اندر کعبہ ہے، اتنا یقین ہے کہ جب آدمی یہاں سے جاتا ہے اور حرم شریف میں کھڑے ہو کر کے نظر پڑتی ہے کعبہ پر تو اتنا ہی یقین رہتا ہے جتنا پہلے تھا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس میں۔ اضافہ اس کو ہو جس کے یقین میں کمی ہوگی، اور جس کا یقین پہلے ہی سے کامل ہے اس میں کون سی بڑھوتری ہو۔ یقین مان لیجئے کہ باب عبدالعزیز سے میں داخل ہوا، جب خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ تو میرا پہلے سے دیکھا ہوا ہے۔ یقین مان لیجئے، اپنے دل کا تاثر بتا رہا ہوں، ایسا لگ رہا جیسے تو پہلے کا دیکھا ہوا، بتانا نہیں پڑا کسی کو، دیکھتے ہی سمجھ گیا کعبہ ہی۔ تو مومن جو ہے اتنا یقین رکھتا ہے اللہ اور رسول کی بات پر، اسی کا نام ہے بالغیب۔ جنت کا یقین ہے اور غائبانہ ہے، دیکھا نہیں ہے، صرف اللہ اور رسول کے بتانے سے یقین۔ انہو کان وعدہ ماتیا، اور اللہ کا یہ وعدہ آگے رہے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ کے وعدے پر پہنچنا ہے۔ جس جگہ کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے اس جگہ یقینی طور پر پہنچنا ہے۔ انہو کان وعدہ ماتیا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں کوئی ناگوار بات سننے کو نہیں ملے گی۔ دنیا میں ہر آدمی کے کچھ موافق کچھ مخالف، موافق جو ہوگا تعریف کرے گا، مخالف جو ہوگا وہ تنقیص کرے گا، یعنی برائی کرے گا۔ جب کوئی آدمی کسی کی برائی کرتا ہے تو سننے کے بعد اچھا لگتا ہے کہ خراب لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا، اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ کوئی گالی دے دے آپ کو تکلیف ہوگی سننے کے بعد، کفار بول دے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھو مجھ کو سنا کے کہہ رہا ہے، مجھے اذیت پہنچانے کی خاطر۔ یہ ساری آوازیں دنیا میں ملتی ہیں، سب کو ملتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو تو سب سے زیادہ ملتی ہے، ان کے مخالفین تو انبیاء علیہ السلام کی ہجوم میں 24 گھنٹہ لگے رہتے ہیں۔ تو کون بچنے پاتا ہے یہاں نہ ولی بچنے پاوے ناگوار باتوں سے، نہ رسول بچنے پاوے، کوئی تو نہیں بچنے پاتا۔ ایسی آوازیں یہاں ملتی ہیں سننے کو، مگر جنت میں کوئی ناگوار بات کان میں نہیں پڑے گی کہ جس سے آدمی کو رنج ہو، تکلیف ہو، اذیت پہنچے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں تو جو آواز بھی آئے گی خوشکن ہوگی، ایسی باتیں ہوں گی، ایسی آوازیں ہوں گی جن کو سن کر کے آدمی کا دل باغ باغ ہو جائے گا، باغ و بہار بن جائے گا، طبیعت خوش ہو جائے گی ان آوازوں کو سن۔ یہ سلام سے مراد سلامتی ہی ہے کہ وہاں سلامتی ہی کی باتیں سننے کی ملے گی۔ اور سلام کے ایک معنی سلام تحیہ کے بھی ہیں۔ سلام تحیہ کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو اس کو دعا دیتا ہے، السلام علیکم کہتے ہیں۔
تو جنت میں اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے. فرشتے وہاں پر آئیں گے تو اہل جنت کو وہ بھی سلام کریں گے. قرآن پاک کی آیت میں صاف ارشاد فرمایا گیا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے ہر دروازے سے آ رہے ہوں گے جنتیوں کی دلجوئی کرنے کے لیے اور السلام علیکم وہ بھی کہہ رہے ہوں. کبھی کبھی حق تعالی شانہ بھی کلام فرمائیں گے اہل جنت سے ان کا دل خوش کرنے کے لیے. تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں سلام پہنچے. تو یہ سلامتی کی دعا فرشتے بھی دے رہے ہوں گے, حق تعالی شانہ کی جانب سے بھی یہ سلام آ رہا ہوگا. اہل جنت کو جدھر سے کوئی آواز آئے گی وہ سلامتی کی ہی آواز ہے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. ہر قسم کا رزق وہاں پر میسر ہوگا اور صبح شام ملتا رہے گا. صبح شام کا لفظ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر آیا. اس پر ہے ایک بڑا اشکال. اشکال یہ ہے کہ صبح اور شام کا تعلق اس سورج سے ہے. سورج طلوع ہوتا ہے صبح ہوتی ہے, سورج غروب کی جگہ پر چلا جاتا ہے تو شام ہوتی ہے. غروب کے پہلے سے شام کے آثار شروع ہو جاتے ہیں, طلوع کے پہلے سے شہر کے آثار شروع ہو جاتے ہیں, صبح کے دن کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. تو دار و بدار صبح شام کا سورج پر ہے. اور جنت تو ملے گی قیامت قائم ہونے کے بعد, اور قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جو ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گا. نہ سورج کو چھوڑے گا, نہ ستاروں کو چھوڑے گا, اور نہ چاند کو چھوڑے گا, کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. وہ قیامت کا دن تو ایسا غضبناک ہوگا کہ سب کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گا. اس ساری زمین چکنا چور ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر جنت کا منظر سامنے آئے گا. تو جنت میں تو نہ تو سورج کا ذکر ہے کہ وہاں سورج ہوگا, نہ چاند کا ذکر ہے کہ وہاں چاند ہوگا. تو پھر یہ صبح شام کہاں سے ہوگا؟ حضرات مفسرین نے تمام قرآنی آیات اور احادیث کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے کہ صبح شام کا لفظ جو ہے آدمی کے لیے ویسے بھی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح اور شام کو ملا کے جب بولا جاتا ہے تو اس سے عمومیت مراد ہوتی ہے. یعنی ہر وقت, جیسے اگر کوئی کہے میں تو آپ کے پاس صبح شام بیٹھا رہتا ہوں, کیا مطلب ہوا؟ یعنی دن بھر بیٹھا رہتا ہوں, ہر وقت بیٹھا رہتا ہوں. فلانا تو صبح شام آتا ہے, کیا مطلب؟ یعنی ہر وقت آتا جاتا ہے. سمجھے؟ اسی طرح سے ایک لفظ اور ہے مغرب سے مشرق تک. جیسے حضرت سکندر ذوالقرنین کے متعلق فرمایا گیا کہ بلغ المشارق والمغارب کلھا, وہ مشرق و مغرب تک پہنچ گئے. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی پوری دنیا کا انہوں نے چکر لگایا. تو پوری دنیا مراد ہے. مغرب و مشرق اگر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پوری دنیا ہوتی ہے. ایسے صبح اور شام بولا جاتا ہے, صبح شام بولا جاتا ہے, اس سے پورا دن اور رات کا وقت مراد ہوتا ہے. اس لیے کہ رات بھی صبح شام کے ماتحت ہے اور دن جو ہے وہ بھی صبح شام کے ماتحت ہے. تو پورا دن پوری رات مراد ہوتی ہے. مقصد یہ ہوا کہ ہر وقت ان کا رزق اور ان کی روزی ان کو مہیا ہوگی. بات وہی ہے جو قرآن میں فرمائی گئی وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. ہر اشتہا کی چیز ہما وقت وہاں پر میسر ہو. یہ معنی تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے نیک بندوں کو وارث بنا دیں گے, اور میرے نیک بندے وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں. من کان تقیہ, پرہیزگار لوگ جو ہیں
یعنی میری نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، میری ناراضگی والے اعمال سے پرہیز کرنے والے. جو متقی ہوگا وہ کسی بھی ایسی چیز کو گوارا نہیں کرے گا جس کے متعلق اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کی ہر ناپسند چیز کو ترک کر دینا، بس یہی نام ہے، کسی کا نام ہے تقویٰ. تو جو اہل تقویٰ ہیں ان کو ہم اس جنت کا وارث بنا دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک بنا دینے کا بھی لفظ آ سکتا تھا، مگر مالک کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ فرمایا کہ میں ان کو وارث بنا دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملکیت کے متعدد اسباب ہیں. آپ نے کسی سے کوئی چیز خرید لیا، آپ مالک بن جائیں گے. کسی نے آپ کو دے دیا، آپ مالک بن جائیں گے. لیکن اگر کسی نے دے دیا اور آپ مالک بن گئے تو بعد میں اپنی چیز واپس بھی لے سکتا ہے. کل دیا تھا، آج ہماری واپس کر دو، ملکیت ظاہر ہو سکتی ہے نا. آپ نے خرید کے لیا تھا، آپ مالک بن گئے. دوسرے آدمی نے آپ سے کہا کہ مجھے دے دیے، میں اتنا پیسہ آپ کو دے دوں گا، آپ کو پیسہ ملنے لگا، آپ نے اس کو دے دیا، آپ کی ملکیت ختم ہو گئی، اس کی ملکیت چڑھ گئی. تو دنیا میں جو ملکیتیں حاصل ہوتی ہیں مختلف اسباب سے حاصل ہوتی ہیں. ان اسباب میں ایک ہے وراثت. وراثت سے بھی آدمی کو ملکیت ملتی ہے، مگر یہ ملکیت ایسی ملکیت ہے کہ جو قائم رہتی ہے، منقطع نہیں ہوتی، زائل نہیں ہوتی، ہمیشہ آدمی اس کا مالک ہوتا ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں کیا تمہاری بپنسی ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ اگر باپ چھوڑ کر کے جو کچھ جائیداد جاتا ہے اولاد اس کا وارث ہوتا ہے. جو جائیداد ماں باپ دادا چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہی اس کی وارث بنتی ہے. یہ وراثت خود بخود منتقل ہو جاتی ہے. ایک بات اور بتاؤں یہاں پر، کافرانہ نظام میں اور اسلامی نظام میں فرق بتا رہا ہوں. اسلامی نظام میں مورث کے چلے جانے کے بعد وارثوں کی وراثت خود بخود منتقل ہوتی ہے. جو اہلکار اور اراضی سے متعلق محکمہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود تلاش کر کے یا کم از کم اس کے بتا دینے کے بعد میں بلا عوض اس کی وراثت درج کرے. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. علاقے کا جو لیک پال اور اس سے متعلق تحصیلدار وغیرہ ہوتے تھے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ بتا دے کہ بھیا ہمارے ابا کا، ہمارے دادا کا، اس کا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو لیک پال خود اس کی وراثت درج کرتا تھا. ایک کٹا پیسہ نہیں لگتا تھا. مگر جب سے کافرانہ نظام آ گیا ہے درخواست دینے پر بھی نام نہیں چڑھایا جاتا، پیسہ دینے پر بھی نام نہیں چڑھایا جاتا. اچھا خاصا پیسہ وصول کر رہے ہیں تحصیل کے اندر صرف اس کام کے لیے کہ اس کی وراثت درج ہو. ایک اچھی خاصی رقم وصول کی جا رہی ہے. یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے. وراثت چیز ہی ایسی ہے، اس میں کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مورث کے وارثوں میں جو لوگ موجود ہیں مورث کے متروکہ مال کے وہی مالک ہیں، فطری طور پر، قدرتی طور پر. اب آپ سوچیے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، زمین جائیداد کے وارث آپ بن گئے، مگر حکومت نے آپ کا نام نہیں چڑھایا، محکمہ تحصیل نے آپ کا نام اندراج نہیں کیا. اب اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے اس زمین پر اپنا عمل دخل کرنے کے لیے تو کیا آپ کرنے دیں گے؟ آپ اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں گے. میں اس کا وارث ہوں، تم کون ہوتے ہو ادھر قدم رکھنے والے؟ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ میرا حق ہے. مورث میرا تھا، تمہارا کون تھا؟ تم کیسے آیا میری جائیداد؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟
پتہ چلا کہ فطری بات ہے، مورث کی وراثت کے اندراج کے لیے رقم اینٹھنا یہ کھلی ہوئی ناانصافی اور ظلم ہے پبلک کے ساتھ۔ ہمیشہ یہ دستور اس کے پہلے رہا ہے کہ وراثت کو بغیر کسی معاوضہ لیے ہوئے لیک پال کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ معلوم کر کے اور اندراج کر دے، اور یہی فطری نظام نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک نے ملکیت کے متعدد اسباب میں سے وراثت کو لیا، کیوں؟ اس لیے کہ وراثت جو ہوتی ہے خود بخود منتقل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ اس میں انقطاع نہیں ہوتا، یعنی وہ اس ملکیت میں کسی قسم کا کوئی رخنا نہیں ہوتا، آدمی اس کا مالک ہوتا ہے اور مکمل اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں یہ جنت میں جو جنتیوں کو میں جو جنت کا وارث بناؤں گا تو وراثت والی ملکیت عطا کر دوں گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ اسی میں رہے گا اور جنت اسی کی ہمیشہ ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اور یہ جنت ملنے والی ہے متقیوں کو، اس لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ اللہ کی جنت چاہتے ہیں تو اپنے اندر تقوی پیدا کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔